إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا موسم قریب ہے اور ساری دنیا سے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ہر سال حج کی عظیم الشان عبادت ادا کرتے ہیں. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں مسلمانوں کے اتحاد کا ایک اظہار ہے اور اسی کے ساتھ اس عبادت میں ایک انسان کو موت اور قیامت کی یاد دلائی جاتی ہے. ہر سال دنیا بھر سے مسلمان کالے گورے غریب امیر اور مختلف علاقوں کے رہنے والے سب کے سب ایک مرکزی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور چاہے آدمی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو سب کے سب ایک لباس پہنتے ہیں اور ایک عالمی سطح پر دنیا کی مختلف قومیں اور الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور یہ عالمی اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا اور سب کے اندر ایک احساس کہ ہم سب ایک امت ہیں. چاہے ہم کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں الگ الگ ممالک کے رہنے والے ہوں چاہے رنگ کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہوں زبانوں کے اعتبار سے الگ ہوں مالی اعتبار سے ہر ایک کا لیول اور سٹیٹس ہر ایک کا مرتبہ الگ ہو علمی اعتبار سے الگ الگ ہو لیکن اس کے باوجود سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ساری دنیا کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں چاہے ہم میں کتنی فرق کیوں نہ ہو. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر سال عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد کا سبق دیتی ہے اور یہ مسلمانوں کے ایک امت ہونے کو سارے عالم کے سامنے رکھتی ہے. ایک عجیب منظر ہوتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ سب ایک لباس میں ہیں سارے کے سارے مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عبادت مسلمانوں کو حشر کا میدان یاد دلاتی ہے. حاجی کو یاد آتا ہے اگر وہ اس میں غور کرے کہ قیامت کے دن یہی میدان ہے عرفات کا جہاں سارے انسان جمع ہونے والے ہیں اور لوگوں سے ان کا محاسبہ ہوگا ان کی زندگی کے بارے میں کہ زندگی بھر انہوں نے کیا عقیدے اختیار کیے کیا عمل کیا اس بارے میں ان سے پوچھ ہونے والی ہے ان سے سوال ہونے والا ہے. تو جس طرح سے اپنی قبروں سے لوگ نکلیں گے اور دوڑے دوڑے آئیں گے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے
اسی طرح سے ایک آدمی اپنا سارا لباس چھوڑ کے احرام باندھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا وہ اس میدان میں جمع ہوتا ہے۔ سارے عالم کے لوگ ایک مرکزی جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کو، ہر حاجی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سارے لوگ اس میدان میں جمع ہونے والے ہیں، پھر ان سے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، قیامت کے دن حشر میں سب کا لوٹنا، جمع ہونا، یہ اس کی عالمی سطح پر ہر سال یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے معاشی اور معاشرتی پہلو ہیں اور بہت سارے فوائد حج کے ہیں، لیکن یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو روحانی سطح پر اور مسلمانوں کی معاشرتی سطح پر یا امت ہونے کی سطح پر مسلمانوں کے یہ دو بہت بڑے فائدے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں حج اور عمرہ ان دو عبادات کے سلسلے میں کیا فضیلت ان دونوں عبادتوں کی ہے اور اس میں مختلف جو احکام اور ارکان ہیں ان کی اپنی اپنی کیا فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، آج اسی سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لیکن اگر کوئی انکار کر دے، اگر حج کرنے سے یا اللہ کی بندگی سے انکار کر دے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ سارے عالمین سے مستغنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ حج کرنے میں اللہ کا فائدہ ہے، اللہ کے دین پر کوئی احسان ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ بلکہ حج کرنے والا جو آدمی حج کرتا ہے یہ اپنا بھلا کرتا ہے، یہ اپنی دنیا اور آخرت کو صحیح کرتا ہے، اس لیے کہ حج میں دنیاوی فوائد بھی ہیں، معاشی اور مالی فوائد بھی ہیں، آخرت کے فوائد اپنی جگہ ہیں۔ تو جو آدمی حج کرتا ہے اگر وہ اس میں خرچ کر رہا ہے تو یہ اللہ پر احسان نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں حج نہیں کروں گا تو اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر حج کرتا ہے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حج کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور اس آدمی پر فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت رکھنا اس اعتبار سے ہے کہ جانے آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، راستے میں سفر اس کے لیے ممکن ہو، خطرہ نہ ہو، وہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو جائے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو صحت مند ہو، مالدار ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اکیلی عورت سفر نہیں کر سکتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، انہوں نے جہاد میں اپنا نام لکھایا اور ان کی بیوی حج کو جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج میں جاؤ۔ تو ایک آدمی کے لیے یعنی ایک عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی حج کے لیے شرط ہے۔ اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو وہ حج نہیں کرے گی، چاہے اس کے پاس مال۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، اور اگر کوئی حج استطاعت کے باوجود نہیں کرتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ پھر عالمین سے مستغنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے سفر کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اللہ ہر چیز سے غنی ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو اس آیت سے حج کی فرضیت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔
اور حج نہ کرنے والے یا حج کی ناقدری کرنے والے یا حج کا انکار کرنے والوں کی برائی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ جو آدمی حج کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور اسی کے ساتھ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ کل ملا کر اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ رکن جو پلر ہوتا ہے اس کو رکن کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن کا آدمی انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی ان میں سے استطاعت کے باوجود کوئی ایک چیز نہ کرے۔ شہادتین یہ اسلام میں داخلے کے لیے ہے کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوگا تو پہلی چیز اس نے شہادتین کا اقرار کرنا ہے۔ پہلی چیز جو اسلام میں داخلے کے لیے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے اگر مال ہے تو، اور اسی طرح سے اگر مال و استطاعت ہے تو حج ہے اور رمضان کے روزے ہیں۔ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء رجل لیس علیہ سحناء سفر ولیس من اہل البلد، ایک آدمی آیا اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا اور وہ اہل بلد میں سے بھی نہیں تھا، وہ مدنی نہیں تھا، مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، کئی باہر سے آیا تھا لیکن سفر کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا۔ یتخطى حتى ورد فجلس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی آیا تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، لوگوں کے بیچ میں سے آگے آیا اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ فقال یا محمد مل اسلام، اس نے پوچھا اے محمد اسلام کیا ہے، مجھ کو بتائیے اسلام کیا ہے۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج البیت وتعتمر، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے گھر کا حج کرے اور عمرہ کرے، وتغتسل من الجنابہ، اور تو جنابت کا غسل کرے۔ آدمی کو احترام ہو جائے یا بیوی سے صحبت کرے تو اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کو جنابت کہا جاتا ہے، تو جنابت کا غسل کرے، وتغتسل من الجنابہ وان تتم الوضوء وتصوم رمضان، اور تو اچھی طرح سے کامل وضو کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ قال فاذا فعلت ذلك انا فمسلم فاذا فعلت ذلك فانا مسلم، اس نے کہا اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں مسلمان ہوں، یعنی کیا اتنا کرنے سے میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں 5 ارکان کے ساتھ ساتھ جیسے عمرہ ہے یہ بھی مذکور ہے، اور اسی طرح سے جنابت کا غسل کرنا یہ بھی مذکور ہے۔ تو یہ اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں اور اہم ترین احکام ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے آدمی کامل مسلم ہوتا ہے۔ اگر آدمی ان میں سے کچھ چھوڑ دے اس کی اسلام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔
اسی طرح سے اس حدیث کو شیخ الالبانی نے الترغیب والترہیب میں ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حج کے جو احکام ہیں، اعمال ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ حج کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے بہت سارے احکام میں آدمی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ اسلام تیرے پچھلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ تیرے پچھلے جتنے گناہ ہوئے ہیں اسلام سے پہلے، جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام سے پہلے اس نے بلا شبہ بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، ان سارے گناہوں کا کفارہ اسلام بن جاتا ہے۔ اسلام اس کے لیے توبہ کا بدل بن جاتا ہے، بلکہ خود اسلام اس کے لیے رجوع اور توبہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، قتل کیا ہو، جو بھی گناہ کیے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، اسلام قبول کرتے ہی وہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت آدمی کا دار الکفر چھوڑ کے دار الاسلام میں چلے آنا اور بسنا، یہ ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے ان سارے گناہوں کو ہجرت مٹا دیتی ہے، ڈھا دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی، حج سے پہلے انسان کے جتنے گناہ ہوئے ہوں ان سارے گناہوں کو حج بھی ڈھا دیتا ہے۔ تو آدمی کا حج کرنا حج سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت حج کی معلوم ہوئی کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے اور حج میں کوئی فلم یرفث ولم یفسق، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، رجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ ایسے حال میں حج سے لوٹتا ہے کہ گویا آج وہ دن ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ یعنی حج سے لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی حج سے لوٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس دن گناہ کا حال تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عیسائیت ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا ان کے نزدیک اس گناہ کا اثر ہر انسان پر ہوتا ہے، اور ان کی اولاد میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس پر وہ گناہ ہوتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر دی، بلکہ ان کو نبی بنایا، اور ان کی اولاد پر اس خطا کا، اس بھول کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس دن انسان پیدا ہوتا ہے جتنا وہ معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، حج سے جب آدمی لوٹتا ہے تو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے ایک دم پاک ہوتا ہے۔ ہاں، حقوق اس پر اگر باقی ہیں، رشتہ داروں کے، گھر والوں کے جو حق اس پر ہیں، قرض وغیرہ جو اس پر ہیں، ذمہ داریاں جو اس پر باقی ہیں، وہ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آدمی چوری کر کے یہاں سے جائے اور لوگوں کو ڈبو کر جائے، غبن کرے، خیانت کرے اور کہے چلو ایک حج مار لیں گے، سارا مسئلہ صاف، سارے گناہ معاف۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر سال جو ہے سال بھر کا کوٹا جمع کرے اور ایک حج کر کے واپس لوٹے۔
اگر بندوں کے حقوق میں سے کچھ اس پر باقی ہیں وہ حق معاف نہیں ہوتا ہے. ہاں قاعدہ توڑا ہے اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حق باقی رہے گا، اس کو جو لوٹانا ہے وہ باقی رہے گا اس کے اوپر. جب تک کہ بندہ اپنی طرف سے اپنا حق معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتا ہے. تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج سے لوٹنے پر آدمی سارے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہو. تابعوا کا مطلب ہوتا ہے ایک ہو گیا دوسرا کرو، دوسرا ہو گیا تیسرا کرو. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ حج کرنے والا اچھا نہیں ہے، اس نے غریبوں کی شادی کرنا چاہیے، اس نے یہ کرنا چاہیے. دوسری نیکیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ایک آدمی مالدار ہے اور وہ غریبوں کی مدد بھی کر سکتا ہے اور حج بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، تو فرض ادا کرنے کے بعد نفل ادا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت سارے حج کرے، بہت سارے عمرہ کرے، کوئی برائی اس میں نہیں ہے. ہاں یہ بہتر ہے کہ اس کے سامنے اگر فقراء ہیں، مساکین ہیں جو پریشان حال ہیں، تو وہ ان کو چھوڑ کے حج اور عمرہ کرتا رہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر واقعی بہت ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت پوری کریں. لیکن بہت سارے لوگ مکہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی خرچ حج کا نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ بار بار حج اور عمرہ کریں. اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر آسانی سے آدمی حج اور عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بہت عمدہ نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. فإنہما ینفیان الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، اس لیے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یا حج اور عمرہ کرنا یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح سے پاک اور دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جیسے لوہے کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، میٹل میں جو خباثت ہوتی ہے، اس کو بھٹی پاک صاف کر دیتی ہے. لوہا بھٹی میں ڈال دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا میل سب نکل جاتا ہے. اسی طرح سے حج اور عمرہ کرنے والے کا میل کچیل اور ساری گندگی دھل جاتی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، نہ صرف گناہ بلکہ حج اور عمرہ سے انسان کی غربت اور فقیری بھی دور ہوتی ہے. آدمی سوچے گا اتنا خرچہ کر کے جا رہا ہے، میں تو غریب ہو جاؤں گا آنے کے بعد. لیکن یہاں پر حدیث میں کیا آیا ہے کہ حج اور عمرہ آدمی کے فقر اور گناہ دونوں کو مٹاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی غریب ہو جائے گا حج کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے فقر کو دور کرتا ہے. کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے بھٹی آدمی کے یعنی لوہے، سونے اور چاندی کی گندگی کو دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اسی طرح سے آدمی کے فقر اور گناہوں کو حج اور عمرہ مٹا دیتے ہیں. یہ مسند احمد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. اللہ کے گھر کے سفر کا ارادہ کرنے کی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ اِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، جب تو اللہ کے گھر، وہ پرانا گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، جب تو اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، اس دور کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے، أَلَا تَرْفَعْ قَدَمًا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ، تو اور تیرا جانور، تیری سواری جب بھی ایک قدم رکھتی ہے، تو قدم رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے، إِلَّا كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةً وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةً، یعنی حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے، چاہے وہ پیدل ہو یا سوار ہو، اگر پیدل ہے تو خود ایک قدم اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ اس کا اونچا کیا جاتا ہے. ہر نیکی پر، ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک درجہ اس کو ملتا ہے، ایک لیول وہ اونچا ہو جاتا ہے. جنت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے،
اللہ کے قرب کے اعتبار سے ایک درجہ اوپر ہو جاتا ہے ہر قدم پر۔ آپ بتائیے کتنے قدم رکھتا ہے آدمی؟ جب آدمی وہاں حج میں ہو، وضو کر کے جا کے آنے میں کتنے قدم جاتے ہیں اس کے، اور کتنا ٹائم جاتا ہے اس میں۔ تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ اس کا اونچا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے حج کی، آپ سوچئے۔ اور یہ نہ سوچے آدمی کہ میں تو ابھی سواری پر ہوں، میرا تو قدم ہی نہیں ہے، ایک ہی قدم سواری پر، اس کے بعد سواری بھاگ رہی ہے، پلین جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک قدم چاہے وہ خود رکھے یا اس کی سواری، اس ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ اس کا اونچا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، آپ سے پوچھا گیا اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد اور کیا نیکی ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کے بعد ہے، ایمان کے بعد۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا کسی نے اس کے بعد کیا نیکی ہے؟ قال حج مبرور، ایسا حج جو گناہوں سے پاک ہو اور اللہ کے ہاں مقبول ہو، حج مبرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی ایمان کو قرار دیا ہے، اس کے بعد جہاد، اس کے بعد حج کو آپ نے قرار دیا۔ تو بڑی سے بڑی نیکیوں میں حج بھی ایک نیکی ہے، حج مبرور۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والخطایا، ایک سے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا یہ آدمی کے گناہوں اور خطایا کے لیے، اس کی خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی ایک عمرہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں صرف اس عمرے کی وجہ سے وہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ والحج المبرور، اور ایسا حج جو ساری برائیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک ہو، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آدمی صحیح ڈھنگ سے حج کرے تو جنت کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے لیے جنت اس کی برابری کی جو ہے جزا ہے۔ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا بدلہ جنت سے کم چیز نہیں ہو سکتی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے وہ، اس کے لیے جنت ہی برابری کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا بڑا، اتنی بڑی نیکی وہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، عورت ہیں، خاتون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل جہاد ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ کیا ہم جہاد نہ کریں؟ عورت نے پوچھا۔ قال لا، آپ نے کہا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن سب سے افضل جہاد اگر کوئی ہے تو وہ حج مبرور ہے، صحیح سالم حج، عمدہ طریقے سے کیا ہوا حج۔ تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، آپ نے فرمایا ہاں عورتوں پر جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد ہے جس میں کوئی قتال نہیں ہے، جس میں جنگ نہیں ہے، جس میں کسی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ الحج والعمرہ، آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا یہ جہاد ہے جو عورتوں پر فرض ہے۔ تو معلوم ہے جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہے،
بہت سارے لوگ جہاد کہتے ہی بولنے والا بھی ڈرتا ہے، سننے والا بھی ڈرتا ہے، یہ لفظ ہی نکال دو اسلام کی ڈکشنری سے۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ جہاد بولنے کو بھی آدمی ادھر ادھر دیکھتا، پہلے کوئی پکڑنے والا تو نہیں ہو، اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے تو نہیں جا رہا ہے کوئی۔ جہاد کوئی بری چیز نہیں ہے، جہاد لوگوں کی جان کا دشمن ہونا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، کبھی مال سے، کبھی زبان سے، کبھی خود اپنی ذات سے، کبھی جان سے، کبھی جنگ سے، کبھی تلوار سے، کبھی قلم سے۔ تو دین کی حفاظت کے لیے جیسی ضرورت ہے ویسی کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو جہاد میں جنگ آتا ہے، ایسا نہیں کہ جہاد میں جنگ نہیں آتا ہے، لیکن جہاد صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسا کام کرنے کا نام جہاد ہے۔ ہاں، لوگوں کے لیے بم دھماکے کرنا یہاں وہاں جا کے اپنی مرضی سے، اس کا نام جہاد نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کہا کہ عورتوں پر جو جہاد فرض ہے وہ کون سا ہے؟ حج اور عمرہ ہے، یہ ان کے لیے، حج اور عمرہ ان کے لیے جہاد ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ البتہ عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ شروع کر دیا جائے تو فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمرے کے لیے اتمام کو واجب قرار دیا ہے۔ آدمی کے لیے عمرہ واجب نہیں ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، ہاں لیکن عمرہ شروع کر دے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا، پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر بھی جہاد ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ حج و عمرہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ بوڑھا یا کمزور یا عورت، ان لوگوں کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ دیکھیے، جہاد ایک طرف تو جنگ بھی اس میں ہے، اور حج اور عمرہ ایسا ہے کہ بالکل لڑنا نہیں، چھوٹی بڑی بات کسی پہ لڑنا ہی نہیں، تو بالکل غیر لڑنا بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ ایسا عمل بھی جہاد ہو سکتا ہے جس میں لڑنا بالکل منع ہے۔ کیا ہے؟ حج میں لڑنا ہے؟ حج میں بالکل لڑنا نہیں ہے، لیکن وہ بھی کس میں آ سکتا ہے؟ جہاد۔ اتنی عجیب بات ہے، ایک دم نان وائلنس ایکٹیویٹی بھی جہاد ہو سکتی ہے۔ تو جہاد کا مطلب صرف لڑنا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اسٹرگل کرنا کسی اچھے کاز میں، یہ جہاد کا لٹرل میننگ ہے۔ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حج کو جانے والے یا عمرہ کو جانے والے ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ عز وجل والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جنگ میں جانے والا غازی، جنگ میں جانے والا ہے، والحاج والمعتمر، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ وفد اللہ، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا وفد ہے، ایسی جماعت ہے جن کو اللہ نے چنا ہے۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو پکارا، ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا، اس کو قبول کیا۔ وسألوہ فاعطاہم، اور جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو یہ اللہ کا خصوصی گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو بلایا تو یہ گئے، تو اب اللہ پر ضروری ہے، اللہ نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ جب یہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ان کو ضرور دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حاجی اور معتمر، حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ جب یہ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ ضرور ان کو دے گا۔ تو اس حدیث سے یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے۔ اسی طرح سے نسائی اور حاکم نے بھی اسی معنی میں روایت نقل کی ہے۔ حج کے موسم میں ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر،
دنیا کے جو دن ہوتے ہیں، سال بھر میں جو دن ہوتے ہیں، ان میں سب سے افضل دن ایام العشر ہیں۔ ایام العشر کون سے ہیں؟ ولیال عشر، یہ حج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، حج کے موسم کے، ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تک، عید تک، یہ 10 دن ایام العشر کہلاتے ہیں۔ یہ سارے ایام میں سب سے افضل دن ہے، سب سے بہترین دن اگر ہیں تو یہ 10 دن ہیں نیکی کے اعتبار سے۔ اس کو امام البزار نے روایت کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ دارمی کے الفاظ ہیں مل عمل فی ایام افضل من العمل فی 10 ذی الحجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے دنوں میں کی ہوئی نیکیاں، عمل، کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہوتا ہے جتنا ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں نیکی کی قدر، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ عام دنوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عام دنوں میں ذکر کر رہے ہیں، عام دنوں میں تلاوت کر رہے ہیں، عام دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ ساری نیکیاں اگر ایام العشر میں کی جائیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 تک، 10ویں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ان دنوں میں نیکیاں کی جائیں، یہ زیادہ افضل ہوتی ہیں، اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جس کو ہم کہیں گے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو خاص طور سے ان دنوں میں جتنی نیکی ہو سکے آدمی کو کرنا چاہیے۔ فضولیات میں آدمی کو بکرے ڈھونڈنے میں جو آدمی کھو جاتا، 2 سینگ کا بکرا چاہیے کہ 1 سینگ کا چاہیے، ہائٹ میرے اتنی ہونا چاہیے، میرے سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ فخر والی چیزوں میں آدمی کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بڑے بکرے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ شیطان کا بکرا بننے کے لیے، تاکہ میرا نام ہو جائے، پورا وقت اس میں آدمی صرف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آدمی سارا ٹائم روز جا رہا بازار میں، یہ بکرا پسند نہیں آ رہا، وہ پسند نہیں آ رہا، نہیں تھوڑا ایسا ہونا چاہیے، اپنے حساب سے ہونا چاہیے، میرے جیسا بکرا ہونا چاہیے۔ تو آدمی اپنا وقت صرف اس میں ضائع نہ کرے۔ اچھا جانور ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہے، لے آئے، فخر کے لیے جانور نہیں چنے۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسا بکرا ہونا چاہیے کہ لوگ 10 سال تک یاد کرنا چاہیے، ان کا بکرا کیا بکرا تھا۔ تو یہ جو ہے، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو نام اور شہرت کے لیے کی جائے نیکی، چاہے آدمی پوری دنیا لٹا دے اس کے اوپر، اللہ کے نزدیک وہ کچرے سے بے قیمت ہے، کچرے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس میں۔ ہاں اچھے سے اچھا جانور آدمی لائے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ تاکہ زیادہ گوشت اس کا بنے، زیادہ لوگ اس کو کھائیں، زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے، عمدہ گوشت ہو، لوگوں کو اچھا لگے وہ گوشت، لیکن نام کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مل عمل فی ایام افضل من العمل فی 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ عمدہ نیکی ہوتی ہے آدمی کی۔ یہ سنن الدارمی میں روایت ہے، بخاری میں بھی اسی معنی میں روایت آئی ہے، مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، یہ احمد اور ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن، سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یوم النحر ثم یوم القر۔ یوم النحر کون سا ہے؟ قربانی کا دن، سب سے افضل دن ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اسی دن قربانی کرے، افضل دن یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کس دن ہوتی تھی؟ جس دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے 3 دنوں تک۔ بعض علماء 2 کے قائل ہیں، لیکن جو حدیث آئی ہے وہ 3 دنوں تک کی آئی ہے۔ تو بہرحال تو اس کے بعد یوم القر وہ ہوتا ہے جو عید کے بعد کا دن ہوتا ہے، جس میں لوگ آرام کرتے ہیں، جس میں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے حج کے اعمال سے۔ تو سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جو عید کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دن جس کو ایام التشریق کہتے ہیں، جو بعد کے 3 دن ہوتے ہیں، یہ بھی دنوں کے اعتبار سے افضل دن ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہے، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ جو کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم
युलब्बी इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व शिमालिही। जो भी मुसलमान हज के लिए जाता है और वो लब्बैक कहता है तो उसके दाएं और बाएं जितनी चीजें हैं सब लब्बैक कहना शुरू कर देती हैं। इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व शिमालिही मिन हजरिन औ शजरिन औ मदरिन। चाहे वो हजर हो, पत्थर हो, या शजर हो, या मिट्टी का कोई यानी टेकड़ी हो, या जो भी हो, हर चीज उसके लिए क्या कहने लगती है? उसके साथ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इसके साथ कहने लगती है। हत्ता तनक़ति अल अर्दु मिन हा हुना व हा हुना, यहाँ तक कि जमीन यहाँ से पूरी जमीन भर के उसके साथ में लब्बैक कहना शुरू करते हैं। यानी पूरी जमीन उसके साथ में क्या होने लगती है? लब्बैक कहना शुरू कर देती है। दाएं बाएं पूरी जमीन की जितनी मखलूक़ात हैं, यानी पत्थर, मिट्टी और सब कुछ उसके साथ, शजर, पेड़ पौधे, सब उसके साथ लब्बैक कहना शुरू करते हैं। ये फजीलत किस चीज़ की है? लब्बैक कहने की। ये तिरमिज़ी, इब्न माजा और हाकिम की रिवायत है। इसी तरह से एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन यातिक़ अल्लाहु फीहि अब्दन औ अमतन मिनन नारी मिन यौमि अरफा। अरफा से बढ़कर कोई दिन नहीं है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों में से मर्दों और औरतों को जहन्नम से आज़ाद करता है। सबसे ज़्यादा बंदे अगर आज़ाद किए जाते हैं तो कौन सा दिन है? अज़मत वाला दिन, वो अरफा का दिन होता है। अरफा का दिन होता है, यानी ईद से एक दिन पहले का दिन, 9 ज़िलहिज्जा। और आप फरमाते हैं इस दिन क्या होता है? अल्लाह बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। व इन्नहु लयदनु सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका। और खुसूसियत इस दिन की ये है कि साल भर में रोज़ाना रात को तीसरा हिस्सा होता है, जिस दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है। और ये एक दिन होता है अरफा का। इसमें अल्लाह ताला बंदों से दुनू करता है, नीचे की तरफ कुर्ब इख्तियार करता है। ये भी एक दिन है। बाकी दिनों में क्या हो रहा है? कब होता है वो? दिन में हो रहा है कि रात में? रात में। लेकिन ये एक दिन है। कौन सा दिन है? अरफा का दिन है, जब अल्लाह ताला बंदों से करीब होता है, नीचे आता है। अल्लाह जानता है कैसे, लेकिन बंदों से अल्लाह करीब होता है। कब? अरफा के दिन। और युबाही बिहिमुल मलाइका, और फरिश्तों के मुकाबले में इन बंदों पर फख्र करता है। फरिश्तों के सामने इन पर फख्र करता है, ये देखो ये मेरे बंदे हैं। फयक़ूल मादा अरादा हाउला, और उनसे कहता है देखो क्या चाहिए इनको, यानी इतना सब छोड़ छाड़ के क्यों आए? ये कुछ पैसा मिल रहा है यहाँ पे? क्या मिल रहा है इनको? कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं। अपना लिबास छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, और मैदान में आके जमा है, यहाँ पर धूल मिट्टी में अटे हुए हैं, इतनी तकलीफ में हैं, लेकिन क्यों आए? ये मेरी खातिर आए। अल्लाह उन पर फख्र करता है, देखो मेरी खातिर सब छोड़ने वाले बंदे ये हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ा मेरी खातिर। तो अल्लाह ताला उन पर फख्र, किसी बंदे पर अल्लाह फख्र करे, मेरा बंदा, देखो ये बंदा। और किन के आगे फख्र कर रहा है? गुनाहगारों के सामने। ऐसे बंदे जो नूर के बने हुए हैं, जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं, जो कभी अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात को तरजीह नहीं देते, उनकी ख्वाहिशात ही नहीं है। पाक नूर के बंदे जो हर आन अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह उनके आगे इन लोगों पर फख्र करता, देखो ये मेरे बंदे हैं। क्या चाहिए इनको? कुछ भी नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? अल्लाह की रिज़ा चाहिए। अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें, ये चाहिए जो मांग रहे हैं अल्लाह से। तो ये मुस्लिम की हदीस है, जिससे अरफात में जो लोग होते हैं उनकी फजीलत मालूम होती है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुद दुआ यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन मांगी जाए। सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है? जो अरफा के दिन मांगी जाए। खैरुद दुआ यौम अरफा व खैरु मा कुल्तु अना वन नबिय्यून मिन क़ब्ली, और सबसे बेहतरीन बात वो है जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कही है। क्या है वो सबसे बेहतरीन बात? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे बेहतरीन जुमला
جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے، سب سے بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ یہ ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، ربوبیت میں بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی، اپنے اسماء میں بھی، اپنی صفات میں بھی، لا شریک لہ، اس کی کسی چیز میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف کے لائق وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سارے نبیوں نے جو بات کہی ان میں سب سے بہترین جملہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، اس لیے بہت عمدہ ذکر ہے جو آدمی کر سکتا ہے۔ اور آپ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر کی جا سکتی ہے تو وہ عرفہ کے دن ہے۔ حاجی جو دعا کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے وہ دعا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن ہے۔ یہاں ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ عرفہ کے دن مٹھائی بناتے ہیں، آج عرفہ ہے، عرفہ وہاں ہے، یہاں کہاں سے ہے عرفہ؟ عرفہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہاں بھی لوگ جو ہیں عرفہ مناتے ہیں، اور عرفہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ شام کے وقت میں مٹھائی اپنے گھر میں میٹھا بناتے ہیں، وہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت تھی جو میں نے ذکر کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجته قال لأم سنان الانصاریہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے لوٹے تو آپ نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں ان سے کہا ما منعک من الحج، تم کو حج سے کیا چیز رکاوٹ بن گئی، تم نے حج کیوں نہیں کیا، تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ قالت ابو فلان تعنی زوجہا، انہوں نے کہا میرے شوہر کان لہ ناضحان، ان کے پاس بس 2 ہی اونٹنیاں تھیں، حج علی احدہما والآخر یسقی ارضا لنا، ایک تو اونٹنی وہ لے کے چلے گئے حج کو، اور ایک ہی اونٹنی ہمارے پاس بچی تھی، اور وہ بھی ہماری کھیتی کے کام کے لیے طے تھی، ہماری کھیتی میں کام آتی تھی، تو یعنی ہماری کھیتی میں پانی ڈالنے کے اعتبار سے وہ ایک اونٹنی ہمارے لیے ضروری تھی، اب کہاں سے جائیں گے، کیسے سفر کریں گے، تو ایک اونٹنی تو وہ لے گئے تھے، اس لیے میں نے بھی حج کیا نہیں کیا۔ قال فاذا كان رمضان اعتمری فيه، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے اگر رمضان آئے، آپ کے جب رمضان آئے اس رمضان میں تم عمرہ کرنا، کیوں؟ فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا اس کی فضیلت کیا ہے؟ گویا کہ آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو، اس کی جتنی فضیلت ہے اور رمضان میں عمرہ کرنے کی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حجر اسود جو پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اس کو چھونا اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الخطایا حطا، آدمی حجر اسود کو صرف چھوتا ہے، رکن یمانی کو چھوتا ہے، تو اس چھونے ہی پر اس کی خطائیں ساری کی ساری جھڑ جاتی ہیں۔ حجر اسود کو چھونے سے ہی کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کی مزید فضیلت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، یعنی الحجر، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو لے آئے گا واپس، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہوگا پتھر، لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی پتھر کی، حجر اسود کی، جن سے وہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ اللہ جس کو چاہے آنکھیں دے دے، جس کو چاہے زبان دے دے، ہم کو دی تو اس کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تو اس کو اللہ جس مخلوق کو جو چاہے صفت دے دے۔ ہم بات کر رہے ہیں، پتھر کیوں بات نہیں کر سکتا بھی؟ آج ہمارے لیے بات نہیں کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو بات، ہم بھی کیا ہیں؟ مٹیریل ہیں، مٹیریل بات کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ میٹر ہے، اس کو کیا کریں گے؟ کاربن ہے پورا، ہم کیا ہیں؟ کاربن ہیں،
کاربن ہے، پانی ہے اور کچھ کیمیکلز ملے ہوئے ہماری باڈی میں، اسی لیے جب قبر میں ڈال دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے سب مٹی کے اندر مکس ہو جاتا ہے پورا. تو یہ جسم پورا مادہ ہے، یہ مٹی ہے. تو مٹی بات کر سکتی تو پتھر کیوں بات نہیں کر سکتا ہے؟ مٹی دیکھ سکتی تو پتھر کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ مٹی گواہی دے سکتی تو پتھر کیوں گواہی نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ جس میں چاہے شعور اور حیات ڈال دے. آپ فرماتے ہیں لہو عینان یبصر بہما، قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، ولسان ینطق بہ، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، یشہد علی من استلمہ بحق، اور جس کسی نے حق کے ساتھ اس کو چھوا ہو وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. جس کسی نے اس کو حق کے ساتھ چھوا ہو وہ گواہی دے گا ہاں اس نے صحیح طریقے سے مجھ کو چھوا تھا، تو اس کی گواہی دے گا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے کعبے کا طواف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طاف بالبیت 7، جو اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کرے، چکر لگائے، وصلی رکعتین، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، کان کعتق رقبۃ، یہ ایسا ہے جیسے آدمی ایک غلام کو آزاد کرتے ہیں. اس کی اتنی فضیلت ہے. ایک آدمی غلامی میں جی رہا تھا، کوئی اس کی مرضی نہیں، آزادی نہیں، کسی کا غلام جی رہا تھا، اس آدمی نے اس غلام کو لے کے آزاد کر دیا. اتنی بڑی فضیلت ہے صرف کس کی؟ ایک آدمی صرف 7 چکر لگائے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. تو ایک غلام آزاد ایک انسان کو نئی زندگی دینے کے برابر ہے، اس کو آزادی دینے کے برابر ہے. کان کعتق رقبۃ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ فرماتے من طاف بهذا البیت اسبوعا فاحصاه، جو برابر گن کے 7 مرتبہ کعبے کا اس گھر کا طواف کرے، کان کعتق رقبۃ، یہ ایسا ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کر دے. لا يدع قدما ولا يرفع اخرى، ایک قدم رکھتا ہے ایک اٹھاتا ہے، الا حط اللہ عنہ به خطیئۃ وكتب له بها حسنہ، ایک گناہ اس کا اللہ معاف کرتا ہے اور ایک نیکی اللہ اس کے لیے لکھتا ہے. ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے. کیا نیکی لاتا ہوگا حاج ہے، آپ سوچئے. یہاں سے نکلا ہے کہ قدم پہ ایک درجہ بڑھ رہا ہے، ایک نیکی مل رہی ہے، پھر ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ معاف، ایک نیکی لکھی جا رہی. کتنا چلتا ہے وہ، چل چل کے تھک جاتا وہاں پہ، اتنی ساری نیکیاں وہ جماتا ہے وہاں پہ. اس لیے حاجی وہاں پہ چلے تو سوچے اچھا ایک قدم پہ مل رہا ہے، آپ نے میٹر اپنا چالو ہے، ایک ایک نیکی مل رہی ہے، ایک ایک قدم پہ گناہ مٹ رہے ہیں اس کے. تو جتنا چلے گا اتنا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو حاجی کو بھی چاہیے کہ جو تکلیف اس کو حج میں ہوتی ہے اس پر دل چھوٹا نہ کرے. کیا بولے ٹینٹ نکلا تو مل رہا نہیں، گھوم گھوم کے جھومنے لگا. بعض لوگ کیا ہوتا ہے جو نئے لوگ جاتے ہیں یہاں سے، ایک بار اپنے ایریا سے نکل گئے ختم، ان کو سمجھ میں نہیں آتا جانا تو جانا کدھر. کچھ لوگ تو بیٹھ کے بیچارے رونا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ. اگر خواتین ہوں اور اس میں ضعیف بھی ہو جائیں، سونے پہ سہاگا، اور ہاتھ چھوڑ جائے اگر رشتہ داروں کا ساتھ چھوٹ جائے تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے دنیا چھوٹ گئی پوری، رونا شروع کر دیتے، بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے وہاں پر مدد کرنے والے، رہبری کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن آدمی پھر جو گھومتا ہے اور بھٹک جاتا ہے وہاں سے تو بہت تھک جاتا ہے، آگے سونے کے سوا اور بے ہوش ہونے کے سوا کچھ نہیں رہتا اس کے پاس. تو آدمی وہاں پہ جتنی تکلیف ہو، یہ اللہ کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ہر قدم پر ایک نیکی اس کو ملے گی، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا يدع قدما ولا يرفع اخرى الا حط اللہ عنہ بها خطیئۃ وكتب له بها حسنہ. ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے. یہ ترمذی، نسائی اور حاکم کی روایت ہے. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اور بعض لوگ، بہت سارے لوگ، بلکہ عام طور سے لوگ اس کے بعد پھر حج کے بعد مسجد نبوی بھی جاتے ہیں. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے،
افضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. باقی ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کتنی 1000 نمازوں سے افضل ہے. یعنی جس آدمی نے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی، بس 2 رکعت پڑھ لی اس نے، یہ کیسا ہے؟ دو رکعت کا 1000 گنا کتنا ہوا؟ 20,000 کہ 2 لاکھ؟ دو رکعت کے 2000 گنا اس کا ہو رہا ہے. یعنی 2000 نمازیں وہ پڑھ رہا ہے، 2000 رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے. یعنی کتنا ٹائم لگا اس کو؟ 5 منٹ مشکل سے. اور اگر جلدی والی قوم کا ہو تو 1 منٹ 10 سیکنڈ. 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں آدمی سکون سے پڑھ رہا ہے. آدمی کم سے کم 7-8 منٹ لگتے ہیں اس کو. ایک آدمی اچھی سے نماز پڑھ لے، 10 منٹ کے اندر کتنی نمازیں مل گئی اس کی جھولی میں؟ 1000 نمازیں اس کی. 1000 نمازیں پڑھنے والا بنا. اور آپ بتائیے دن بھر میں اگر وہ ایک 20-50 نماز پڑھ لے، اگر یہاں سے آ رہا ہے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ لے، اگر سمجھ لیجئے اس آدمی نے دن بھر میں یا 10 دن رہا وہاں پہ، سمجھ لیجئے اگر 100 رکعت نماز پڑھ لیا اس نے، فرائض کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، وہ تو اور بات ہوگی. 100 رکعت نماز پڑھ لیا تو کتنے ہو گئے؟ 1000 اس کے گناہ کر دیجئے. 100 رکعت کا 1000 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ ہوتا ہے میرے خیال سے. تو اتنی نمازیں پڑھنا اتنا آسانی سے آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے. یہ کہاں کا ہے؟ مسجد نبوی. اور آگے آئیے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا باقی مسجدوں میں 1000 سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے. یعنی وہ فضیلت میں جو آ رہا ہے وہ مسجد حرام چھوڑ کے باقی مسجدوں میں ہے. مسجد حرام کا کیا حساب ہے دیکھیے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. میری مسجد میں نماز پڑھنا باقی مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. تو وہاں کیا ہے؟ وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ. اور باقی مساجد کے مقابلے میں مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1 لاکھ 100,000 100,000 100,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 1 لاکھ. اب بتائیے اپنی جامع مسجد میں آدمی پڑھ رہا ہے 2 رکعت یا 1 نماز پکڑیے اس کو، تو وہاں پر پڑھ رہا ہے 1 نماز، اور یہاں کتنے؟ 1 لاکھ. کیا ہو جائے گا اس کا؟ اتنا پڑے گا. 5 منٹ لگتے ہیں سمجھ لیجئے آپ کو 2 رکعت پڑھنے کے لیے، 1 نماز کے لیے. تو 1 لاکھ کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ پکڑ کے چلیے، 1 لاکھ منٹ. یعنی اتنا زندگی آپ کی بچ رہی ہے، اتنی زندگی آپ کی، یعنی اتنی زندگی جیا گویا کہ آدمی زندگی میں برکت کیا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے دیکھیے کہ تھوڑا عمل کر رہا ہے لیکن وہ اتنے بڑے عمل کا بدل بن رہا ہے جس کے لیے بہت زندگی درکار ہے، جس کے لیے بہت زندگی چاہیے. تو وہ 2 رکعت میں کام اس کا ہو رہا ہے، 1 نماز میں اس کا اتنا کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہاں جاتا ہے بہت سارے لوگ، یہاں گھوم وہاں گھوم. پہلے تو لوگ کیا ٹیپ ریکارڈر لے کر آتے تھے اور کیا کچھ نہیں لاتے تھے وہاں جا کے. بہت ساری چیزیں آدمی اوقات اپنے ضائع کرتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہاں جا رہا ہے مسجد حرام میں، اس کو واپس آنا ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں ہے. آدمی وہاں عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے. 1 نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے. روپے کا بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے. 1 روپے کا کتنا ہو رہا وہاں جا کے؟ 1 لاکھ. ایک پیٹی بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو 1 نماز 1 لاکھ. اب بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے. آپ دن بھر میں 10 رکعت نماز پڑھ لے، 10 نمازیں پڑھ لے، 10 لاکھ ہو رہا ہے اس کا. کتنا بڑا ثواب ہے. اور نماز مل رہی ہے. آپ بتائیے، نماز افضل الاعمال ہے. سارے اعمال میں سب سے پہلے کس کا ثواب ہونے والا ہے؟ حساب کس کا ہونے والا ہے؟ اگر فرائض میں کوتاہی نکلی تو بھرپائی کس سے ہوگی؟ وہاں سٹاک پورا پیٹی بھر کے لے کے آئے آپ کہ جو 19-20 اپنی فرائض میں ہوا ہے اس کو پیچ اپ کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جا کے تھوڑا پڑھ کے پورا لے کے آ سکتا ہے. یہ میری بھرپائی ہے. تو جو آدمی وہاں جا رہا ہے وہ جتنی ہو سکتا ہے نماز پڑھے وہاں پر، بہت بڑا ثواب ہے.
وقت ضائع نہیں کری، یہاں گھوم رہا، وہ رشتہ دار کو ڈھونڈنے جا رہا، ان کے ٹینٹ میں گھوم رہا، کوئی مل رہا نہیں، دوسرا ہی ملا. صرف گھومنے میں وقت ضائع کرتا ہے آدمی. نہیں کرے آدمی، بلکہ نماز پڑھے وہاں پر جتنا ہو سکتا ہے، اور عبادت کرے جو بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ. یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے طواف اور سعی کے بعد میں جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے. وَأَمَّا رَكَعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ. آپ نے فرمایا طواف کے بعد تیرا 2 رکعتیں پڑھنا، اس کی کیا فضیلت ہے. طواف کے بعد آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت فرماتے ہیں كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن بنی اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جن کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی ہے. کعبہ کی تعمیر کی ہے. یہ نبی اور رسول ہیں. ان کی اولاد میں سے کوئی غلام ہو جائے اس کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. کہ نبی کی اولاد میں سے کوئی تھا اور اس غلام کو آزاد کیا، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ کس چیز میں ہے؟ طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں ہے. کَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِّن بنی اسماعیل. وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. اور تیرا صفا اور مروہ کا طواف کرنا یعنی سعی کرنا کَعِتْقِ 70 رَقَبَةٍ. اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا کہ تو نے کیا کیا؟ 70 غلام آزاد کیے. صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اس کو امام طبرانی اور بزار نے روایت کیا، ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے. صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ حسن روایت ہے. تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں اور صفا اور مروہ کی سعی. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةٍ. عرفہ کی شام کو تیرا وقوف کرنا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ. اور تم پر یعنی حاجیوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے مقابلے میں. یقول عبادی جاؤنی شعثا من کل فج عمیق. کہ یہ میرے بندے ہیں بکھرے بالوں والے، کیونکہ آدمی سر کو ڈھانپتا ہے حج میں، سر کھلا رکھتا ہے، بال پورے بکھرے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے ہیں. یہ بکھرے بالوں والا میرا بندہ، یہ دیکھو میرے بندے ہیں، یہ دور دراز کی گھاٹیاں پار کر کے آئے ہیں. یرجون رحمتی. وہ صرف اور صرف میری رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں. فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ. اگر تمہارے گناہ ریگستانوں میں ریت کے جتنے کنکر ہیں، ریت کے جتنے کنکر ہیں اتنے اگر تمہارے گناہ ہو جاتے، او كَقَطْرِ الْمَطَرِ. یا بارش کے قطروں کے برابر ہو جاتے ہیں، او كَزَبَدِ الْبَحْرِ. یا سمندر کے اوپر جتنا جھاگ آتا ہے پانی پر اس جھاگ کے برابر ہوتے، لغفرتها. اگر ایسا ہو تو بھی میں اس کی مغفرت کر دوں گا. ریگستان کے کنکر اتنے گناہ، اگر اتنے گناہ ہوں تو بھی میں معاف کر دوں گا. اس سے زیادہ آدمی کو کیا چاہیے؟ یعنی ایک آدمی کتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں. ایک بار گیا حج کیا، صحیح ڈھنگ سے کیا، اپ ٹو ڈیٹ حج، کچھ وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس میں کچھ غلط کام نہیں کرے، اور خاص طور سے نگاہوں کی حفاظت سے، کیونکہ حج میں عورتیں آتی وہاں پر، اور طواف میں اور اس میں اگر آدمی اپنے دل کی حفاظت نہ کرے برباد ہو جائے گا. اللہ کے گھر کے سامنے اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے آدمی ایک دوسرے کے دھکے لگنا اور آدمی کا ایک دوسرے کو دیکھنا. تو ساری دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، گورے بھی آتے ہیں، کالے بھی آتے ہیں. اب یہاں پر اگر یہ اپنی نگاہوں کی، اپنے دل کی اور اپنے آپ کی حفاظت نہ کرے تو طواف کے دوران گناہگار ہو سکتا ہے. طواف کے دوران گناہگار ہو سکتا ہے. بہت حفاظت کرنا چاہیے اپنے آپ کی. تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر ان کے گناہ اگر
समंदर के झाग के बराबर हूँ, बारिश के कतरों के बराबर हूँ, या फिर रेगिस्तान के रेत के कंकरों के बराबर हो, तब भी मैं इनकी मग़फ़िरत कर दूँगा। इतना बड़ा अज़ीम शान अमल हज का, अल्लाह ताला हर मुसलमान को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये तबरानी और बज़्ज़ार और इब्न हिब्बान की रिवायत है। इसी तरह से अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, वक़फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरफ़ात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफ़ात में वक़ूफ़ किया, ठहरे। वक़द कादति शम्सु अन तऊब, और करीब था कि सूरज भी डूब जाए, सूरज डूबने में था, गुरूब होने में था। फ़क़ाल या बिलाल अंसित लियन्नास, आपने कहा ए बिलाल लोगों को खामोश कराओ, उसको कुछ कहना है, लोगों को खामोश कराओ। फ़क़ाम बिलाल फ़क़ाल अंसितू लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बिलाल खड़े हुए और बिलाल क्यों, आवाज़ बहुत ऊंची थी उनकी, मुअज़्ज़िन मस्जिद नबवी के, तो उन्होंने निदा लगा के कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खामोश हो जाओ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। फ़अन्सत अन्नास, लोग चुप हो गए, खामोश हो गए। फ़क़ाल मैशर अन्नास, आपने कहा लोगों, अतानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आनिफन, अभी अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे। फ़अक़रअनी मिन रब्बी अस्सलाम, तो उन्होंने मुझको रब की तरफ से सलाम पहुंचाया। किसने सलाम किया? अल्लाह ताला ने सलाम भेजा, किसके ज़रिए से? जिब्रील के ज़रिए से। फ़अक़रअनी मिन रब्बी अस्सलाम वक़ाल, और कहा इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ग़फ़रा लिअहलि अरफ़ात व अहलिल मशअर, अल्लाह ताला ने अरफ़ात वाले और मशअर वाले जो मुज़दलिफ़ा में होते हैं, इन सब के लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। व दमिन अन्हुम तबिआत, और इनकी तबिआत ऐसे कहते हैं कि जो डेफिनेटली आदमी को हलाक करेगा, कबीरा गुनाह को कहते हैं तबिआत। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी और जिम्मेदारी ले ली कि वो तुम्हारे कबीरा गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, कबीरा गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। फ़क़ाम उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत उमर खड़े हुए, उमर इब्न ख़त्ताब खड़े हुए। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हादा लना ख़ासतन, अल्लाह के रसूल क्या ये हमारे लिए ख़ास है? इन आज जो यहाँ पर जमा हैं, आप ये जो फजीलत सुना रहे हैं, तो क्या आज जो लोग हैं इनके लिए है या ये जनरल है? क्या ये सारे हज करने वालों के लिए है या आज जो हज में यहाँ पर जमा है उनके लिए है? क़ाल हाज़ा लकुम वलिमन अता मिन बअदिकुम इला यौमिल क़ियामह, आपने फरमाया ये तुम्हारे लिए भी है और क़ियामत तक तुम्हारे बाद जो कोई हज करें यहाँ आए उन सब के लिए फजीलत है कि जो हज करेंगे उनके सारे गुनाह पिछले माफ़ और जितने कबीरा गुनाह हैं वो भी माफ़। फ़क़ाल उमर बिन ख़त्ताब, इस पर उमर ने कहा कसुरा खैरुल्लाहि व ताब, का अल्लाह की खैर कितनी ज़्यादा है और कितनी उम्दा है। क्या उम्दा बात है, अल्लाह की तरफ से सारे गुनाह माफ़, यहाँ जमा होने की बुनियाद पर सारे गुनाह माफ़। इसी तरह से जो रमी है, कंकरियाँ मारते हैं, जमरात, इसके बारे में क्या है? वह अम्मा रम्युकल जिमार, और तेरा रमी करना, कंकरियाँ मारना, फलका बिकुल्ली हसातिन रमैतहा तकफीरु कबीरतिन मिनल मुबिक़ात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो जो भी कंकरियाँ मारता है, हर कंकरी के बदले में तेरा कोई ना कोई ऐसा बड़ा गुनाह माफ़ किया जाता है जो तुझको यकीनन हलाक करने वाला था, डेफिनेटली इसकी वजह से जहन्नम में जाने वाला है। अल्लाह ऐसी हर कंकरी के बदले में एक ऐसा गुनाह माफ़ कर देता है, ऐसा हर एक गुनाह माफ़ करता है कि अगर इस वक्त मरता तो ये गुनाह उसका सबब था जहन्नम में जाने का, चला जाता जहन्नम में, इस गुनाह की वजह से अल्लाह ऐसा एक गुनाह क्या कर देता है, उसका माफ़ कर देता है हर कंकरी के बदले में। इसको इमाम तबरानी, बज़्ज़ार और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, और ये उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, कहते हैं लम्मा अता इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल मनासिक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मनासिक करने लगे, हज के लिए आए, जो अल्लाह के खलील थे
عرض له الشیطان عند جمرۃ العقبہ، جمرۃ العقبہ کے پاس شیطان ان کو دکھائی دیا. فرماہ بسبع حصیات حتی ساق فی الارض، انہوں نے اس کو 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ کیا ہو گیا؟ زمین میں دھس گیا. ثم عرض له عند الجمرۃ الثانیہ، پھر واپس آگے بڑھے تو دوسرے جمرہ کے نزدیک وہ واپس دکھائی دیا. پھر انہوں نے فرماہ بسبع حصیات حتی ساق فی الارض، پھر کنکریاں اس کو ماری انہوں نے 7، پھر زمین میں دھس گیا ہوا. ثم عرض له فی الجمرۃ الثالثہ، پھر آگے بڑھے تو تیسری مرتبہ بھی پھر جمرۃ الثالثہ کے نزدیک وہ واپس نمودار ہوا، دکھائی دیا. فرماہ بسبع حصیات حتی ساق فی الارض، پھر انہوں نے 7 کنکریاں اس کو ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. قال ابن عباس الشیطان ترجمون وملت ابیکم تتبعون، ابن عباس کہتے ہیں دیکھو تم شیطان کو مارتے ہو، شیطان کو کنکریاں مارتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم عمل کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر تم عمل کرتے ہو. یہ جو تم کنکریاں مار رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ماری تھی، تم اسی کی اتباع کرتے ہو، تم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہو. یعنی تمہارا کنکریاں مارنا جمرات کو وہاں پر یہ کیا ہے؟ شیطان کو کنکری مارنے کے برابر ہے. کس کا طریقہ ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہ ابن خزیمہ، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. الترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے حج میں اخیر میں حاجی سر مونڈتا ہے یا بال کترواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ، تیرا سر مونڈنا، فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةً، تیرے جتنے بال گرتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تجھ کو ایک نیکی ملتی ہے. گننے کا ٹائم ہے نہیں ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ کے یہاں گنتی اپنے آپ ہو جاتی ہے. ہر بال سر مونڈتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تجھ کو ملتی ہے. وَيُمْحَ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، اور اس کے بدلے میں ہر جتنے بال اس کے جھڑتے ہیں موڑنے کے بعد، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ معاف. ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ، یعنی ڈبل ہو گیا. یہ آدمی کی نیکیاں ہوں گی کس کے ساتھ تلیں گی؟ گناہوں کے ساتھ. یہاں اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے اور یہاں اکاؤنٹ کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. ڈیبٹ کریڈٹ آدمی کو معلوم ہے نا، یہاں سے آ رہا ہے نیکی آ رہی ہے، یہاں سے گناہ صاف ہو رہا ہے، انہیں ڈبل فائدہ ہوتا ہے اس میں. یہ طبرانی اور بزار کی روایت ہے، اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، تیرا سر مونڈنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ شَعْرَةٍ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو سر مونڈتا ہے، جو بھی بال زمین پر گرتا ہے، قیامت کے دن اس کے بدلے تیرے لیے نور دیا جائے گا. اس کے بدلے کیا ہوگا؟ تجھ کو نور نصیب ہوگا. تو قیامت کے دن حاجیوں کو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ایک نور عطا کیا جائے گا. اس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، الاوسط میں روایت موجود ہے. اسی طرح سے تلبیہ کی کیا فضیلت ہے؟ ظاہر بات ہے، آپ دیکھیے اتنا سب کچھ اس پہ مل رہا ہے، نیکیاں مل رہی، گناہ صاف ہو رہے ہیں. پھر وہ جو حدیث ہے کہ حاجی جب لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ اس کو نیکیاں مل رہی ہیں. کیا کیا کرتا ہے، ہر چیز کے بدلے میں اتنا سارا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے. یہ کتنی بڑی عبادت ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا مسلمانوں کے، اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک بہانہ ایسا رکھا ہے مغفرت کا. اللہ چاہتا تو نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے اتنی بڑی عبادت رکھی ہے. عبادت اپنی جگہ، اس کا ثواب الگ، اور اس کے ساتھ اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ الگ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر، کہ جو بھی آدمی لبیک کہتا ہے، جو بھی آدمی تکبیر کہتا ہے، عید کے دن تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو آدمی تکبیرات کہتا ہے یا حج کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو یہ جو تلبیہ کہتا ہے
یا تکبیرات کہتا ہے، جب بھی کہتا ہے تو اس کو ایک خوشخبری دی جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ بالجنہ، یعنی خوشخبری اس کو کیا چیز کی ملتی ہے؟ جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ قال نعم، ہاں، جب یہ تلبیہ کہتا ہے، جب یہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ایک خوشخبری ملتی ہے جنت کی، ایک گارنٹی ملتی ہے جنت کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے۔ اس کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال العج والثج، العج والثج۔ العج کیا ہے؟ تلبیہ میں اونچی آواز سے لبیک کہنا، لبیک اونچی آواز سے کہی جاتی ہے، تو اونچی آواز سے لبیک کہنا سارے اعمال میں افضل ہے۔ اور اسی طرح سے الثج، قربانی کے دن جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا۔ تو سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تلبیہ کہنا، اور تلبیہ اونچی آواز سے کہنا، اور اسی طرح سے جانور ذبح کر کے اس کا خون بہانا۔ یہ سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک ہے، اور عید کے دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں اللہ کے نزدیک، قربانی سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں اللہ کے نزدیک عید کے دن۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، بیہقی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے لوٹتے وقت طواف وداع کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ إِذَا وَدَّعْتَ، وداع ہوتے وقت، لوٹتے وقت جو تو طواف کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِن ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكَ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ تو اس سے جب لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے کہ جیسے تو اس دن پیدا ہوا تھا جب تیری ماں نے تو اس کو جنم دیا تھا۔ گناہوں سے پاک صاف جب پیدا ہوا تھا اس دن جو تیرا حال تھا، طواف کر کے جب تو اپنے وطن لوٹتا ہے اس وقت تیرا یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ میں جو اعمال ہیں ان کی فضیلت ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، الاوسط میں اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو حج کے اعمال ہیں اور ان کی فضیلت ہے۔ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ابھی بیٹے کی شادی ہے، ابھی بیٹا جاب پہ لگا ہے، ابھی تو لگا ہے، ابھی اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، اس کو دولہا بنانا ہے، اس کے سہرے کے پھول دیکھنے ہیں مجھ کو، بیٹی کا نکاح طے ہوا ہے۔ آدمی اس کو ٹالتا رہتا ہے، حالانکہ مالدار ہوتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ابھی نہیں، تھوڑا آگے، ابھی نہیں، تھوڑا بزنس تو سیٹ ہونے دو، دکان ابھی چل رہی تھوڑی اچھی تو چلنے دو، آگے دیکھیں گے، ٹالتے اچانک آدمی کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، اور حج اس پر باقی تھا، اسی حال میں مر جاتا ہے۔ اگر آدمی کی استطاعت ہے، اس کے پاس مال ہے، حج اس پر فرض ہوا ہے، حج کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ آدمی جتنا جلدی ہو سکتا ہے حج کر لے، آزاد ہو گیا یہ، ورنہ آدمی اسی حال میں مر جائے بہت افسوس کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں حج کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا پہلا حج ہوتا ہے، بہت ارمان سے حج کرتے ہیں، لیکن کچھ علم ہوتا نہیں ہے، پریشان ہو جاتے ہیں اور کئی جگہ غلطیاں کر کے آتے ہیں۔ بہت سارے حج والے سکھاتے ہیں تو اصل سکھانے کی چیزیں کم سکھاتے ہیں، اور درجنوں دعائیں ان کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، اب اتنی دعا کون یاد کرے گا؟ ڈرتے یہاں یہ دعا، وہاں دعا، وہ دعا، یہاں کی یہ نیت، وہاں کھڑے ہو کے نیت کرنا ہے، غلط چیزیں سکھاتے۔ اس لیے آدمی کو چاہے کہ جو حج کو جا رہا ہے اولاً وہ جلدی کرے، دو حلال مال سے حج کرے، دیکھیں میرا مال کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، حرام سے نہیں کرے، قبول ہی نہیں ہوگا، گناہ گار زیادہ ہوگا۔ اور مزید یہ کہ حج کو جاتے وقت میں حج سے پہلے حج کے سارے معاملات کو سیکھ لیں، علماء سے پوچھے، معلوم کرے، کتابیں ہیں اور بہت کچھ مواد موجود ہے، آدمی اس کا علم حاصل کرے اور صحیح ڈھنگ سے حج کرے۔ حج میں جائے، اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، یہاں وہاں کے لوگوں سے تو میں نے کریں، یہ میری جگہ، لڑتے لوگ حج کے لیے، جگہ کے لیے جگہ پکڑتے ہیں، اس کو دھکا دے رہا ہو، اس کو دھکا دے رہا ہے، تو لڑ کے آدھا حیران ہوتا ہو،
پھر گھوم پھر کے یہاں وہاں گھومنا پھرنا، یہ خریداری وہ خریداری، کھجور کے پوتے خرید رہا وہاں پہ، زمزم کے ڈبے خرید رہا وہاں پہ، اب اس کو لے جانے کا ایک الگ مسئلہ، پھر جھوٹ بول کے کیسا تو بھی کسٹم میں نکل رہا. تو کیوں گناہ کرتا ہے آدمی؟ کھجور لانا گناہ نہیں ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وہاں کی مٹی اٹھا کے لا کے، مدینہ کی مٹی، جنت البقیع سے، بقیع الغرقد کی مٹی، وہاں کی مٹی لے کے آتے ہیں. کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی گھر بننے والا ہے، برکت آنے والی کیا ہے؟ وہاں کی مٹی لاتے ہیں سنبھال کے. کوئی آدمی وہاں کا کچھ اٹھا کے پتھر لاتا ہے، مدینہ کا پتھر ہے وہ، کیا ہونے والا ہے؟ اس کی قسمت میں پتھر ہی آنے والے ہیں. تو مدینہ کا پتھر ہے، مکہ کا پتھر ہے، کیا ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، پتھر لے گئے وہاں سے، مٹی لے گئے وہاں سے تھیلی میں بھر کے. یہ ساری خرافات ہیں. بعض لوگ تو چوری کرتے ہیں کعبہ میں جا کے، کیسا؟ دعا کرتے 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 جیب میں سے قینچی نکال کے کعبہ کا پردہ اس میں سے کاٹ لیا، دھاگا جمع کرتے وہاں سے، دھاگے توڑتے ہیں وہاں کے کعبہ کے، یہاں لا کے اس کو سیل ہوتا اس کا دھاگوں کا، کعبہ کا دھاگا اس کا سیل ہو رہا ہے. چور ہے. اور کون سا چور ہے؟ اللہ کے گھر میں کا چوری ہے. کتنا ڈینجر چور ہے. یعنی شرم آنا چاہیے آدمی کو، وہاں جا کے چوری کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے اللہ کے گھر کی چوری کر رہے ہیں، اس سے ڈینجر کیا چوری ہوگی؟ تو یہ ساری خرافات ہیں، آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے اوقات کی تنظیم کرے، وقت اپنا ضائع نہیں کرے وہاں پر، اور حج کو سیکھے، وہاں پر اللہ کو خوب یاد کرے، صحیح طریقے سے حج کرے. اس کا حج اس کی نجات کا ذریعہ بنے، اور دوسروں کے لیے وہ سفارش کا ذریعہ بنے کہ قیامت کے دن بہت ممکن ہے حاجی بھی اللہ کے یہاں پہ اس کا حج اگر قبول ہو تو کسی کی سفارش کرے. تو یہ کچھ اعمال تھے جن کی فضیلت تھی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائیں، اور خصوصاً حج کو جانے والوں کو صحیح طور سے حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.